نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ وعلی اصحاب رسول اللہ وعلی اولیاء رسول اللہ وعلی عرفاء رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین المجید الرؤوف الرحیم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے آج کے خطاب جمعۃ المبارک کا موضوع ہے برکات ذکر اللہ. ذکر اللہ کی برکات اور فضائل. اعمال قوت اور ضعف کے زاویے سے دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک الاعمال القویہ، the strong good deeds، اور نمبر دو الاعمال الصالحہ الضعیفہ، the weak good deeds. پھر روح اعمال کے حوالے سے اعمال کی دو شکلیں اور بنتی ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں جیسے جسم باڈی، اور بعض اعمال ایسے ہیں جیسے روح اسپرٹ اور سول. سو وہ اعمال جو مضبوط ہیں اور اسٹرانگ ہیں، ان میں سے ایک عمل ذکر اللہ اور ذکر الرسول ہے. اللہ پاک کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ تمام اعمال میں اور تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہے. اسی طرح باقی تمام اعمال اور تمام نیکیاں جسم کے مانند ہیں، ایک باڈی جیسے ہیں، اور ذکر اللہ اور ذکر رسول، اللہ کی یاد اور اس کے محبوب نبی رسول کی یاد، یہ تمام اعمال کی روح ہے اور اس کی اسپرٹ ہے، اس کی سول ہے. اس لیے تمام سلاسل کے اولیاء اور مشائخ، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، کہ تمام مشائخ اپنے مریدین، معتقدین، چاہنے والوں اور اہل ایمان کو زیادہ تاکید کرتے ہیں ذکر کی، ذکر اللہ کی. چنانچہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، سیدنا و سندنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی
جو فاؤنڈر ہیں اور بانی ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے، انہوں نے اپنے وصال سے پہلے نصیحتیں کی، اور فتوح الغیب جو آپ کی کتاب ہے ان میں ان وصایا کو اور ان نصائح کو لکھا گیا۔ ان میں سے آپ نے ایک نصیحت یہ کی کہ یا ولی علیک بذکر اللہ فإنہ للخیر جامع، کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اے مومن مسلمان، تجھ پر لازم ہے اور کمپلسری ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب رسول کا ذکر، اس لیے کہ ذکر ہر نیکی کا اور ہر بھلائی کا جامع ہے، یعنی ہر خیر، ہر نیکی، ہر بھلائی اور ہر اچھائی ذکر سے نکلتی ہے۔ انسان جب اللہ کے ذکر کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا عادی ہو جائے تو پھر اس انسان سے ہمیشہ نیکیاں صادر ہوتی ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ اور جو آیت یا آیت مبارکہ کا ایک مقام میں نے تلاوت کیا جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کو یاد کرو، زیادہ یاد کرو، خوب یاد کرو۔ ایک ہے ذکر، یاد کرنا، اور ایک ہے کثرت ذکر، ہر وقت یاد کرنا، ہر حال میں یاد کرنا، غم ہو یا خوشی ہو، رات کی خلوت ہو یا دن کی جلوت ہو، انسان تنہا ہو یا مجمع اور مجلس میں ہو، اللہ پاک کا ذکر اور اس کے محبوب رسول کا ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اہل ایمان کو فقط ذکر کا حکم نہیں دیا، کثرت ذکر کا حکم دیا۔ ذکر یاد کرنا یہ الگ ہے، لیکن کثرت ذکر، بار بار یاد کرنا، بار بار اس کا نام لینا اور بار بار اس کا نام پکارنا، بار بار اس کے محبوب کا نام لینا یہ الگ ہے۔ تو یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کثرت ذکر کا حکم دیا۔ تفسیر جامع البیان میں حضرت مقاتل سے اس حدیث اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا، فرمایا عن مقاتل قال باللسان بالتسبیح والتکبیر والتہلیل والتحمید اذکروہ علی کل حال، کہ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ایمان والوں اللہ کو یاد کرو، مطلب یہ ہے کہ زبان سے یاد کرو۔ ذکر ایک قلبی ہوتا ہے دل سے، اور ایک لسانی ہوتا ہے زبان سے۔ تو اس مقام پہ جو فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، یہ ذکر لسانی ہے، باللسان زبان سے ہے۔ فرمایا اس کی شکل یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، الحمدللہ، اور تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت کلمہ سبحان اللہ ہوتا ہے،
کلمہ اللہ اکبر ہوتا ہے، کلمہ الحمدللہ ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ ہر وقت اس کی زبان پہ ہوتا ہے. اس کی آپ عادت بنا لیں. انشاءاللہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو دم رخصتی دنیا سے جاتے وقت بھی زبان پر یہ مبارک کلمات ہوں گے. اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ موت کے وقت، نزع کے وقت اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو اور اس کے رسول محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو. قرآن میں جہاں بھی اللہ کا ذکر آیا تو اللہ کے ذکر میں حضور کا ذکر بھی داخل اور شامل ہے. اور حق یہ ہے کہ حضور کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے. حضور کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے اور حضور کی یاد وہ اللہ ہی کی یاد ہے. حدیث پاک میں آیا، حضرت ابو جعفر نے روایت کیا اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اشد الاعمال ثلاثہ، ذکر اللہ علی کل حال والانصاف عن نفسک والمواساۃ فی المال. فرمایا کہ 3 اعمال قوی ہیں، پاورفل ہیں، مضبوط ہیں، اسٹرانگ ہیں، مستحکم ہیں. ان میں سے فرمایا پہلا عمل ہے اللہ کا ذکر ہر حال میں، ہر حال میں، ہر وقت. اور دوسرا اپنے آپ سے انصاف، سیلف جسٹس، اپنے آپ سے انصاف. اور تیسرا عمل اپنے بھائی کے ساتھ مال میں ہمدردی کرنا اور اپنے مال میں اس کو شریک کرنا اور اس کی ہیلپ کرنا اور اس کی مدد کرنا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجمع الزوائد جو حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ اور محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا. حدیث یہ ہے عن معاذ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سأل فقال ای الجہاد اعظم اجرا، کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے ایک سوال کیا حضور سے پوچھا کہ ای الجہاد اعظم اجرا، کون سا جہاد، اللہ کی راہ میں لڑنا یہ زیادہ ثواب اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرا، اللہ کی راہ میں لڑنا وہ زیادہ باعث ثواب ہے اور ثواب کے زاویے سے اور ثواب کے اعتبار سے بڑا ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو. اللہ کی راہ میں لڑنے والے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں تو کثرت ذکر سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. ذکر زیادہ کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے. قال ای الصائمین اعظم اجرا قال اکثرہم للہ ذکرا. سائل نے، سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ داروں میں کون سا روزہ دار زیادہ ثواب پاتا ہے؟ روزہ داروں میں کون سا روزہ دار زیادہ ثواب کا حامل ہے، زیادہ ثواب کا
مستحق ہے، کس کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرا، روزہ داروں میں سے اس روزہ دار کا ثواب سب سے زیادہ ہے جو روزے کے دوران اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرے اور اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرے، چاہے وہ ماہ رمضان کے فرض روزے ہوں یا نفل روزے ہوں۔ اگر روزے کے دوران بھی اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، تو اس سے روزے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ سائل نے، سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا ثم ذکر لنا الصلاۃ والزکاۃ والحج والصدقہ، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھنے والے نمازیوں میں سے سب سے زیادہ ثواب کس نمازی کو ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نمازی اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو زکوٰۃ دیتے وقت اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ حج کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ ثواب کس حاجی کو ملتا ہے، کس حج کرنے والے کو ملتا ہے؟ میرے محبوب نے پھر جواب دیا کہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والا سب سے زیادہ ثواب پاتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ صدقہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو صدقہ دینے والوں میں سے کون زیادہ ثواب پاتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب وہ پاتا ہے جو اللہ کا ذکر صدقہ دیتے وقت زیادہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، سائل نے، سوال کرنے والے نے سوال مختلف پوچھے لیکن حضور کا آنسر سیم تھا، حضور کا جواب یکساں تھا۔ اس حدیث میں 6 اعمال کا ذکر آیا، نماز کا ذکر بھی آیا، زکوٰۃ کا بھی آیا، حج کا بھی آیا، صدقے کا بھی آیا، روزے کا بھی آیا اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا بھی آیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی اور یہ سکھایا کہ ان سب میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے، یہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن نماز ختم ہوتی ہے درود و سلام پر جو مصطفیٰ کا ذکر ہے، جو حضور کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ یہی حال روزے کا ہے، وقت ہوتا تو میں ڈیٹیل سے بتاتا لیکن صرف اشارہ بتا رہا ہوں۔ یہی حال حج کا ہے، یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حال صدقے و خیرات کا ہے، یہی حال اللہ کی راہ میں لڑنے کا ہے کہ جو خوش نصیب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے محبوب کا بھی ذکر کرتا ہے اور دونوں کو الگ نہیں سمجھتا، دونوں کو الگ نہیں سمجھتا، دونوں کو الگ سمجھنا، ذکر کو، اللہ کے ذکر کو الگ سمجھنا اور حضور کے ذکر کو الگ سمجھنا، یہ مسکنسیپشن ہے، سوء فہم ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سمجھ سے اور اپنے فہم اور اپنے علم سے باہر آ جائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کبھی بھی اپنے ذکر سے الگ نہ رکھا، اس لیے حضور غوث الورا نور اللہ مرقدہ کی تمام کتابوں میں، چاہے وہ فتوح الغیب ہو، الفتح الربانی ہو، غنیت الطالبین ہو، سر الاسرار ہو، قصیدہ غوثیہ ہو، آپ کی جو بھی کتاب ہو،
تو اس میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں حضور کا ذکر بھی ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ذاتیں الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے، وہ خالق ہے، حضور کی ذات الگ ہے، وہ مخلوق ہیں، لیکن ذکر ایک ہے۔ یاد مصطفیٰ یاد خدا ہے اور یاد خدا یاد مصطفیٰ ہے۔ کل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثرہم للہ ذکرا، اس نے یہ سارے سوال پوچھے اور حضور علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب یہی دیا کہ نیکیاں کرنے والے جس شخص کی زبان پر اللہ کا نام زیادہ ہوگا اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ معلوم ہوا کہ سارے اعمال، ساری نیکیاں جسم ہے، باڈی ہے، اور ذکر اللہ اور ذکر الرسول اس کی روح ہے، اس کی اصل ہے، اس کی جان ہے۔ تو اگر عبادت ہو اور اس میں اللہ کا اور اس کے محبوب رسول کا ذکر نہ ہو تو سمجھو کہ وہ عبادت بے جان ہے۔ کیا؟ بے جان ہے۔ جیسے بے جان جسم ہوتا ہے، بے جان بدن ہوتا ہے، بے جان۔ اور کون چاہتا ہے کہ اس کی عبادت بے جان ہو؟ ہمارے یہاں تو جب جان نکلتی ہے تو ہم ایک رات کے لیے گھر میں نہیں رکھتے، دفن کر دیتے ہیں۔ ایک رات کے لیے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم ایک رات گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بے جان عبادت کو وہ اپنی بارگاہ میں رکھنے کے لیے تیار ہوگا؟ جیسے انسان اسے چاہتا ہے اور تعلق اس سے ہوتا ہے ہر انسان کا جس میں جان ہو۔ جان نکل گئی، سارے تعلقات ختم ہو گئے، سب بھول گئے، دوستیاں بھول گئے، لوگ تعلقات بھول گئے، الا ماشاء اللہ۔ تو اس طرح جس عبادت میں جان نہ ہو اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی یہ جواب سنے تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر موجود تھے، سن رہے تھے۔ فقال ابو بکر لعمر یا ابا حفص ذهب الذاکرون بكل خیر، حضرت سیدنا ابو بکر نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو حفص، حضور نے جو بیان کیا اس سے تو معلوم ہوا کہ ذکر کرنے والے ساری نیکیاں لے گئے، یعنی ہر نیکی ذاکر اللہ کے نام اعمال میں ہے، ہر نیکی ذاکر رسول کے نام اعمال میں ہے۔ حضور نے جب سنا، یہ گفتگو سنی، فقال رسول اللہ اجل، تو حضور نے فرمایا ابو بکر بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے سچ کہا کہ ذکر کرنے والے تمام نیکیوں کو پا لیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کے نام اعمال نیکیوں سے پر ہوتے ہیں، لبریز ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ نے فرمایا، عن معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر اللہ علی کل حال فلیس عمل احب الی اللہ ولا انجا لعبدہ من ذکر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا لوگوں کثرت سے اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے زیادہ پسند عمل اللہ کو کوئی اور عمل نہیں ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ نجات دینے والا اللہ کے ذکر سے کچھ اور نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو ذکر یہ اللہ کے محبوب اعمال میں سے ہے، ان اعمال میں سے ہے جو اللہ کو ہر عمل سے زیادہ پسند ہے۔ عذاب دنیا سے آپ نجات چاہتے ہیں اور عذاب آخرت سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب سے خوب یاد کیا کرو، ہر وقت ان کا نام لیا کرو، ہر مشکل میں انہیں پکارا کرو، ان کی مدد مانگا کرو۔ یہی پیغام سیدنا حضور غوث الورا کا تھا اور یہی پیغام میرا ہے، یہی پیغام تمام اہل ایمان اور اہل اسلام اور علماء حق کا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہر وقت
ہر حال میں ہماری زبانوں پر اللہ کا اور اس کے رسول، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وما علینا الا البلاغ۔